السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیمنٹ کیسے چیک کرنی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی پیمنٹ آئی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ کیونکہ بہت ساری عورتیں جو ہے کیمپ سائٹ پہ جاتی ہیں اور بہت زیادہ سفر کر کے جاتی ہیں، اور وہاں پہ جب پہنچتی ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تو اکاؤنٹ میں پیمنٹ ہی نہیں آئی اور وہ ان کی پیمنٹ بند ہو چکی ہے، تو اس طرح وہ پریشان ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ پیمنٹ ان کو نہیں ملتی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے پیمنٹ بند ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ سفر کر کے آئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ رش بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان بیویوں کو پریشانی بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک چھوٹی سی آج ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے اپنا سٹیٹس چیک کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ پہلے بھی میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیمنٹ کیسے چیک کرتے ہیں، تو آج پھر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کتنی آئی ہے، آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو وہ سب طریقہ کار میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی پیمنٹ آئی ہوئی ہے، اس بار جو ہے پیمنٹ فی بینیفیشری کو کتنی مل رہی ہے، بچوں کا وظیفہ آیا ہے کہ نہیں آیا، وہ سب باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور جو جتنے بھی سٹیٹس یہاں پہ شو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس سٹیٹس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آج چلتے ہیں، ہم جو ہے سٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے آئی ڈی کارڈ کے سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ 8171۔ جیسے ہم 8171 لکھیں گے، آپ کے پاس ایک ویب سائٹ پورٹل شو ہوگا 8171 کا، تو آپ یہ دیکھیں اس کا ڈیش بورڈ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ جیسے ہی یہ 8171 کا ڈیش بورڈ آئے گا، آپ نے سمپلی جا کے یہاں پہ کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے لکھنا ہے۔ آئی ڈی کارڈ جیسے نمبر لکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے جو اس کا دیا گیا تصویر میں کوڈ ہے وہ لکھنا ہے 6649، جیسے یہ میں کوڈ لکھا ہے۔ اب اس کو معلوم پہ کلک کریں گے تو آپ کے آئی ڈی کارڈ کا سٹیٹس سامنے آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں بہت ساری بینیفیشری کے ساتھ اس طرح کا معاملات آ رہے ہیں، جب بھی کوئی بینیفیشری جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں تو ریگولر بینیفیشری ہوں اور میری پیمنٹ آئی ہوئی ہوگی، مگر جب وہاں پہ ڈیوائس پہ چیک کرتے ہیں تو ان کی پیمنٹ نہیں ہوتی۔ تو جب اس کی آئی ڈی کارڈ کو ہم ویب پورٹل پہ شو کرتے ہیں تو وہ جو ہے ویب پورٹل اس طرح کا شو ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، اس طرح کی جو بھی بیوی ہوں گی وہ اپنی قسط لینے کے لیے جو ہے ادائیگی مرکز پہ بالکل بھی نہیں جائیں، ان کی پیمنٹ بند کر دی گئی ہے۔ اب ان کو اطلاع یہ دی گئی ہے کہ آپ اگلی ڈیٹ کا انتظار کریں اور اپنا دوبارہ سروے کروائیں، اور اس سروے کے بعد ہی آپ کی پیمنٹ آنا ممکن ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس جو ہے رزلٹ میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے صاف کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے بے نظیر قسط وصول نہیں کی تو اپنے ضلع میں قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر رقم وصول کریں۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے گھرانے کا ڈائنامک سروے کے نتائج کے مطابق آپ آئندہ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں، لہٰذا رواں مالی سال 26 اور 25 سے آپ کی بے نظیر کفالت مالی امداد روک دی گئی ہے۔ آپ کا اگلا سروے مورخہ 30/4/2026 کو بعد ہی ممکن ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی اہلیت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ اب سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ رواں مالی سال 26 اور 2025 کی بنیاد کی بے نظیر کفالت آپ کی روک دی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ 2025 اور 26 چل رہا ہے، 2000 جولائی سے لے کر مطلب 25 جولائی سے 1 جولائی سے لے کر 30 جون تک جو ہے یہ مالی سال ہوتا ہے۔ اس مالی سال کے دوران ان کو پیمنٹ بالکل نہیں دی جائے گی۔ تو جس بی کا بھی اس طرح کا سٹیٹس آتا ہے وہ اپنے جو ہے گھر پر بیٹھے اس کو جو ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے ادائیگی مرکز پر، اور جو ہے اتنا سفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جا کر پریشان ہوتی ہیں کہ ہماری پیمنٹ نہیں آئی۔ تو یہ تو تھا ایک طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل پیمنٹ کتنی منتقل ہوئی ہے۔ تو ایک اور آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی پیمنٹ آ چکی ہے، کتنی پیمنٹ منتقل ہوئی ہے، نیکسٹ آپ کو کتنی پیمنٹ ملے گی اور کہاں سے ملے گی، اس تمام باتیں میں اب آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے۔ اب یہ سٹیٹس بتا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے۔ اس بی نے جو ہے 14/7/2025 کو اپنا سروے کروایا تھا، 7ویں مہینے کی 14 تاریخ کو جو ہے یہ بی اہل ہی نہیں تھی، اس کا PMD سکور 32 سے زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو نا اہل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ جو اس کا دوبارہ سروے ہوگا 14/7/2027 کو ہی ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو بھی اسٹیٹس آتے ہیں ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ گھر پر بیٹھیں جو ہے وہ اپنے کیمپ سائٹ پہ نہ جائیں اتنا سفر کر کے، تو کیونکہ وہ جب کیمپ سائٹ پہ جاتی ہیں تو ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ریٹیلر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور وہ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی اس بی بی کا بھی وہی آ رہا ہے، اب ایسی بی بی چیک کرتے ہیں جس کی ریگولر پیمنٹ آ رہی ہے۔ 1917 اب یہ دیکھیں یہ ایک بی بی ہے، اس کی جب بھی آپ کوئی آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں 8171 پہ، اگر آپ کا اسٹیٹس اس طرح کا آتا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، اگر آپ نے موجودہ سہ ماہی کی بے نظیر کفالت قسط موصول نہیں کی تو اپنے ضلع میں قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر موصول کریں، آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں درج ہو چکا ہے۔ جس بی بی کا بھی اس طرح کا اسٹیٹس آئے گا وہ جو ہے اپنا اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر پیمنٹ موصول کرے، اس کے علاوہ کوئی بھی بی بی نہ جائے۔ جتنے بھی 2 اسٹیٹس آپ کو میں نے پہلے دکھایا ہے، جو جانچ پڑتال میں جا رہا ہے، جو نائل ہو چکی ہیں، جن کی پیمنٹ بند ہو چکی ہے، وہ اپنے سکون سے گھر بیٹھے ہیں اور وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تھی تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اگلی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو پیمنٹ آئی ہے 13,500 کی ہی پیمنٹ آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پیمنٹ نہیں آئی، یا بچوں کا تعلیمی وظائف بھی نہیں آئے، تو آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ 13,500 پورے وصول کرنے ہیں، اور جو ہے اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو وہاں پہ بیٹھے جو ہے آفیسر کو بتانا ہے، اور کیمپ سائٹ پہ ہی اپنی پیمنٹ مکمل کر کے لے کر آنی ہے۔ تو یہ تو تھی تمام باتیں، چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔